ولایت کے حوالے سے ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ریاضتوں کے بعد نصیب ہوتی ہے، بہت سے وظائف کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل ادا کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ولایت کے مرتبے پہ فائز کر دیتا ہوں۔ لیکن بسا اوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی صورت میں انسان کو مل جاتی ہے جو بغیر ریاضت کے، بغیر وظائف کے، بغیر مجاہدات کے یہ ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ انہی اولیاء میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا کہتے ہیں کہ بغداد میں آغاز میں آپ کو جنید پہلوان کے نام سے لوگ جانا کرتے تھے، اور آپ کی پہلوانی کے قصے ہر خاص و عام کی زبان پر تھے۔ اتنے بہادر جب میدان میں آتے تو بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ آپ کے مقابل آنے سے ڈرتے تھے کہ جنید کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کی اسی بہادری کی وجہ سے نہ صرف بغداد بلکہ گرد و نواح میں بھی آپ کی شہرت تھی، اور اسی بہادری کی وجہ سے بادشاہ وقت کے پاس آپ کا بڑا مقام تھا، وہ آپ کو بڑا معتبر سمجھتا تھا، اور اپنی شاہی دربار میں آپ کے لیے ایک منتخب سیٹ تھی جہاں پہ وہ بٹھاتا تھا۔ ایک دن حضرت جنید اسی طرح بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دربان نے آ کے بادشاہ کی خدمت میں کہا کہ ایک شخص آیا جو کمزور اور ناتواں ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جنید کو میرا پیغام دو کہ میں کشتی میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کون وہ شخص ہے جس نے جنید کو چیلنج کر دیا مقابلے کا۔ جب وہ دربار میں آیا تو وزراء بھی بیٹھے تھے، امراء بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ناتواں سا کمزور سا شخص ہے جس سے صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوا پا رہا، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں رہا، تو یہ کیا جنید سے مقابلہ کرے گا؟ ایک وزیر نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کے کہا بھائی تیری مقصد کیا ہے، تیرا مطلوب کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس کو تو نے چیلنج کی ہے، بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور اس کی شہرت سے تو واقف نہیں ہے؟ کہا کہ اس کی شہرت کی وجہ سے ہی میں نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ جنید جیسے پہلوان کو بھی کوئی زیر کرنے والا اس دنیا میں ہے۔ جب اتنا بلند و بالا اس نے دعویٰ کیا نا، تو بادشاہ وقت نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب سمجھانے کے باوجود بھی یہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، تو اب اس کے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ دن بھی مقرر ہو گیا، جگہ بھی مقرر ہو گئی۔ جوں جوں دن قریب آتا گیا، لوگوں میں یہ مشہور ہوتا گیا کہ جنید کو کسی نے چیلنج کیا ہے، جنید پہلوان کو کسی نے چیلنج کیا ہے۔ بڑے بڑے وزراء، امراء جو ہے وہ یہ دنگل دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت جنید جو جنید پہلوان تھے اور جن کی شہرت تھی پورے بغداد کیا گرد و نواح میں بھی، جب اکھاڑے میں آئے لڑنے کے لیے تو اب ہر کوئی ان کے نعرے لگا رہا ہے، جنید پہلوان کی کیا بات ہے۔ اب ہر ایک منتظر ہے کہ کون وہ شخص ہے جو جنید کا مقابلہ کرے گا، اور جس نے چیلنج کیا ہے اس بہادر کو تو دیکھیں۔ کہتے ہیں اس مجمع کو چیرتا ہوا ایک کمزور سا شخص آگے بڑھا، اور لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یار یہ کمزور سا شخص جس کو جنید پھونک لگائے تو یہ زمین پر گر پڑے، یہ مقابلہ کرے گا؟ لیکن بالآخر ہوا کیا؟ مقابلہ شروع ہوا، پنجے میں پنجے ڈالے گئے۔ اب بڑی آہستگی کے ساتھ اس کمزور شخص نے جنید پہلوان کو کہا کہ میں ذرا کان قریب کرو تو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جنید قریب ہوا، جب آپ قریب ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، اور تمہیں بھی پتہ ہے میں لڑنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں تو کافی کمزور ہوں، لیکن یہ بات تمہیں میں بتا دوں کہ میں اللہ کے نبی کا فرزند ہوں، سید زادہ ہوں، اور بھوکا ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، اور میرا خاندان کافی دنوں سے یہ جنگل میں بھوکا پیاسا ہے،
میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ اب خاندانی جاہو جلال کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، اور ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ سید ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے۔ لیکن مجھے کچھ اور نہیں سوجا، تو میرے ذہن نے یہی ترکیب بنائی کہ اگر جنید سے تو مقابلہ کرے اور جنید کو تو چت کر دے، اس کو ہرا دے، تو پھر اس کے بدلے میں جو تجھے انعام و کرام ملے گا اس سے تیرا اچھا گزر بسر ہو جائے گا، تیرے بھوکے بچے جو ہیں ان کو کھانا مل جائے گا۔ تو میں تجھ سے یہ ایک سودا کرنے آیا ہوں، اگر آج تو اس اکھاڑے میں ہار جاتا ہے نا، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے میں تجھے اس کا بدلہ لے کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی، جو جنید پہلوان اس وقت کے، جن کی بڑی شہرت تھی اور ہر کوئی آپ کا دنگل دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، ایک لمحہ بھر بھی آپ نے نہیں سوچا اور اپنی تمام عالمگیر جو شہرت تھی اس کو ایک سید زادے کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک جنید پہلوان زمین پہ چاروں زانے چت کر کے پڑا ہوا ہے، اور وہ کمزور ناتواں شخص جو ہے اس کے سینے پہ چھاتی پہ بیٹھ کے فتح کے ننکارے بجا رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ لوگ بڑا حیران ہوئے، انہوں نے اس کمزور سید زادے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور انعام و کرام کی بارش شروع کر دی۔ حضرت جنید جو کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، رات ہوئی، جب آنکھ لگی تو سید ابرار کی زیارت ہو گئی۔ میرے آقا کملی والے خود تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو آ کر کہا جنید اٹھ، ہم ادھار نہیں رکھتے، میرے تو صاحبزادے نے تجھ سے کہا تھا نا کہ قیامت کو بدلہ دوں گا، اپنے نانا جان سے لے کر اپنے بابا جان سے لے کر، لیکن ہم ادھار نہیں رکھتے۔ تو نے میرے خاندان کی عزت و تکریم کی خاطر اپنی عزت و شہرت کو نہیں دیکھا، اپنی پہلوانی جمع مردی کو نہیں دیکھا، تو نے خاندان رسول کا لحاظ رکھا ہے اور ان کو تو نے عزت دی ہے۔ آج زمانے میں جو ہم تجھے عزت دینے والے ہیں پوری کائنات دیکھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا ولایت میں کہ کہاں اکھاڑے میں ولایت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ تو نے ایک سید زادے کی تکریم کی ہے، آج تجھے اولیاء کے کھاڑے کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔